کیونکہ یہ تنظیم گنگوں کی تنظیم نہیں ہے. الحمدللہ بدر ملت کی اولاد بھی اور ان کے تمام روحانی اولاد بھی سب بولنے والے شعر ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے, سرکار مدینہ کا صدقہ ہے. یعنی میں بھی خطیب, میرا بھائی بھی خطیب, میرا والد بھی خطیب, میرا دادا بھی خطیب, میرا پردادا بھی خطیب, سارے کے سارے 1450 سال سے تاریخ بتا رہی ہے, نہ صرف ظاہری طور پہ بلکہ اپنے قبروں سے بھی اپنے فیضان کو ظاہر کر رہے ہیں. شہادتیں جس نے دی ہیں, دین متین کو پھیلایا ہے, قرآن کے نور کو پھیلایا ہے, کوئی ہے تو بتلائے. بدر ملت جیسا اگر باپ ہے تو بتلائے کسی کا, جلالت العلم جیسا کسی کا دادا ہے تو بتلائے, شاہ پیر پاشا جیسا پردادا کسی کا ہے تو بتلائے, غوث اعظم جیسا کسی کا جد اعلیٰ ہے تو بتلائے. باوجود اس کے ہم کو سکھایا گیا ہے کہ ہم ہمبل رہیں, ہیوملٹی سے رہیں, بہت زیادہ اخلاقیات سے رہیں, اور رہنا بھی چاہیے. لیکن تم خواہ کے جھوٹ مت پروسو کہ سنیت صرف ہمارے ٹرمز پہ ہی چلے گی, یعنی صرف ہمارے ہی شرائط پہ چلے گی. تو یہ ممکن نہیں, کیونکہ سنیت جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے شرائط پہ چلے گی. وہ آپ کی شرائط پہ سنیت نہیں چلے گی. یعنی آپ کے شرائط پہ ہی کوئی اگر ہو تو وہ سنی ہو, یہ ضروری تو نہیں. نبی کی بات کرنے والے آل نبی کو انہوں نے قتل کیا یا نہیں کیا؟ بلکہ عالم یہ ہوا کہ کربلا کے اندر آوازیں آ رہی تھی کہ حسین کو جلدی جلدی قتل کرو, نماز جا رہی ہے. قتل کرنے والوں نے یہاں تک کہا کہ حسین کو جلدی مارو, نماز جا رہی ہے, نماز چھوٹے جا رہی ہے. اللہ اکبر, یہ کیسے نمازی ہیں؟ یہ کیسے, آپ اندازہ لگائیے کیسے نمازی ہیں جو جانشین رسول کو قتل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جلدی جلدی کرو, نماز کا وقت ہو رہا ہے. تو یہ ذہنیت کو آپ سمجھ رہے ہیں, یہ کیسے قسم کے مسلمان ہیں, یہ کس قسم کے نمازی ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ بنو عباس کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ بنو امیہ نے جو ظلم و زیادتی کی اہل بیت اطہار پہ, تو بنو عباس کھڑی ہو گئی, اور بنو عباس نے کہا کہ اہل بیت پہ ظلم ہوا ہے, ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. قوم کو آواز لگائی کہ ہمارے ساتھ ہو جاؤ, ہم اہل بیت اطہار کا بدلہ لیں گے, ان کی شہادتوں کا بدلہ لیں گے. اب بنو امیہ کا صفایا ہو گیا, بنو عباس اس پہ نافذ ہو گئی, امارت کے اوپر, بادشاہی کے اوپر. اب جیسے وہ امیر ہوئے, آئے تھے اہل بیت کے نام پہ, آئے تھے آل رسول کے نام پہ, اور جتنا ظلم بنو عباس نے اہل بیت اطہار پہ کیا, بنو امیہ نے بھی اتنا نہیں. اور آئے تھے آل رسول کے نام کے اوپر. کیوں؟ ان کو خدشہ ہو گیا کہ بادشاہت ہمارے پاس, امارت ہمارے پاس, طاقت ہمارے پاس, لیکن لوگوں کے دلوں میں محبت آل رسول کے لیے. اگر وہ اپنے جھوپڑے میں سے بھی نکلے تو قوم بڑی تعداد کے اندر اہل بیت سے جڑ جاتی ہے, اور ہماری کوئی قدر نہیں ہے اس اعتبار سے. صرف ہماری طاقت اور روب کی وجہ سے شاید لوگ کوئی ہماری عزت کر لے تو کر لے, لیکن دل جو ہے وہ سارے کے سارے ان سے جا ملتے ہیں. نہ صرف اتنا ظلم کیا کہ ان کو الگ سلگ رکھا گیا, اور یہی تھا اہل بیت کے لیے کہ آپ کمروں میں رہیں, آپ میدان میں نہ رہیں. دا مومنٹ آپ میدان میں آئیں گے, آپ کے ساتھ ہم زور زبردستی کریں گے. عالم یہ ہوا کہ ائمہ اہل بیت کی شہادت کی گئی, بلکہ ان کو ایک ایک ہفتے تک ان کے جنازے کو چوراہے پہ لگا دیا گیا. یہ کون ہے؟ یہ اس قسم کے نمازی ہیں جو حسین کے وقت کہنے لگے نا, یہ انہی کی فکر ہے, انہی کی سوچ ہے. بلی کو اور شیر کو دونوں کو بازو بازو بٹھا دیتے ہیں. خاندان ایک ہی ہے, چاہے وہ بلی کا ہو چاہے شیر کا, دونوں کا خاندان ایک ہے. لیکن اب بلی کو شیر کے بازو بٹھاتی, بلی سمجھتی میں شیر ہوں, اور وہ حرکتیں بھی شیر جیسی کرتی ہے. اب اس کو سب کہتے ہیں تو شیر ہے, تو شیر ہے, تو شیر ہے. تو عالم یہ ہو جاتا ہے وہ بات کرے کہ غراتی ہے شیر کے اوپر. شیر خود شرمندہ ہے, اب میں کہوں تو کیا کہوں, ہے خاندان کا, کئی ملین سال پہلے شاید تھا ہوگا رشتہ, لیکن ہے تو خاندان کا, کہوں تو کیا کہوں, تو میرے خاندان کا نہیں بول سکتا. اب وہ بلی غراتی ہے شیر کے اوپر, تو یعنی کہ شیر کی غذا بلی کو کھلانا چاہتے ہیں, اور اس طریقے سے لے کے آتے ہیں. یعنی شیر کی جگہ بلی کو بٹھائیں گے اور یہ تاثر دیں گے تو ثابت کر بلی تیرے خاندان کی نہیں. اب کہہ بھی نہیں سکتا بھائی میرے خاندان کی نہیں ہے, بلی ہے, خاندان اوپر جا کے مل جاتا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں. اب پیچھے بولے بھائی ہمیں تو بھائی سرکار کی محبت ہے, لیکن ان کے دل میں جو فتنہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ بات محبت کی نہیں ہے, بات خاندان کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ جو ان کے بڑوں کی غلامی کو مان لے تو اس بلی کو بھی شیر ماننے کے لیے تیار ہے. اچھا, اس میں آپ کو ایک سائیکالوجی بتاتا ہوں. 1925 کے اندر جو ایڈولف ہٹلر تھا, اس نے باضابطہ طور پہ ٹرمینالوجی اس نے یوز کی تھی, دا بگ لائی, دا بگ لائی, اور اس کو کہتے تھے پروپیگنڈا ٹیکنیک. یعنی ایڈولف ہٹلر کی ٹیکنیک جو تھی دنیا کے اوپر حاوی ہونے کی, اس کے اندر پروپیگنڈا ٹیکنیک ایک باضابطہ, اس کی ایک ٹیکنیک اس نے تیار کی تھی. اس کی ایک منسٹری تھی باضابطہ, اور اس منسٹر کا نام تھا جوزف گوبلز, اور اس کی کتاب ہے مین کیمپ, ایڈولف ہٹلر کی کتاب. 1925 کے اندر اس ٹیکنیک کو انٹروڈیوس کیا گیا. اس کی 3 بڑی خاص باتیں تھیں اس ٹیکنیک کی, پروپیگنڈا ٹیکنیک, اور اس کو کہا جاتا تھا دا بگ لائی, بڑا جھوٹ. گئے دونوں جہاں تو نظر سے گزر, تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا, تیری ہر جگہ دیکھی نراری پھبن, پتہ تیرا کسی کو مگر نہ ملا. میرا دل اور میری جان مدینے والے, تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے. آڑے آتی ہے تیری ذات ہر ایک دکھیا کے, میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے. انتہائی معزز سامعین و حاضرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ سب کا خوش آمدید اور ویلکم کرتا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے حضرت حنیف انار والا صاحب کو دیکھ کے پرانی یادیں تازہ ہو گئی, بالخصوص حضور بدر ملت کے زمانے کی یادیں جو ہیں تازہ ہو گئی ہیں. وہ دن یاد آ رہے ہیں کہ جب سن 2008 میں
اولین دنوں میں جب سکوکی میں پہلی مرتبہ جمعے کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو وہ جو اولین لوگوں میں جو مسلی تھے وہ ہمارے محترم حنیف انوار صاحب، آپ کے فرزندان صاحبزادگان اور 4-5 صاحبزادے سبھی اس زمانے میں آیا کرتے تھے. اس کے بعد تو پھر وہ مسافت کی وجہ تھوڑی سی جو ہے شاید کمی ہوئی، پھر آپ کا سفر بھی رہا. بہرحال آپ کا بھی مرحبا، ویلکم، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بلکہ فرمائے تھے کہ جب ہم نے بتایا تھا کہ چھوٹی سی جگہ ہے، بولے حضرت جہاں پڑھائیں گے ہم وہاں پہ آئیں گے. حضرت چاہے کمرے میں پڑھائیں، چاہے ادارے میں پڑھائیں، چاہے سینٹر میں پڑھائیں، جہاں حضرت پڑھائیں گے ہم ان کے پیچھے پڑھیں گے الحمدللہ. اور وہ سلسلہ میں تو نکلا تھا اکیلے ہی، مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. تو اللہ کا فضل و کرم سرکار مدینہ کا صدقہ ہے کہ وہاں سے پھر ایک اور جگہ، پھر ایک اور جگہ، تقریباً 4-5 مراحل طے کر کے ہم اس اہل البیت سینٹر تک پہنچے ہیں. اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد اس کی کلوزنگ کر لی جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور ایک عظیم الشان اہل سنت و جماعت کا ادارہ مرکز انشاءاللہ یہاں قائم ہوگا، جس میں تعلیمی سطح پہ بھی کام ہوگا، روحانی سطح پہ بھی کام ہوگا، علمی سطح پہ بھی کام ہوگا، ویلفیئر کا بھی کام ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی کاؤنسلنگ وغیرہ ہر طریقے سے انشاءاللہ تعالی اپنی کمیونٹی کو جو کچھ ہم اپنی طرف سے کر سکتے ہیں کرنے کی تگ و دو کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمیں قائم و دائم رکھے اور کامیابی عطا فرمائے. چونکہ وقت بھی تنگ ہے تو لہٰذا بات ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ کچھ میں جائزہ آپ سے لیتا ہوا بتاؤں کہ جو سلسلہ صورتحال پیدا ہوئی ہے جلوس کے بعد، اور بالخصوص عید میلاد النبی کا جو جلوس ہم نے نکالا ہے، اور اس کے بعد جو سلسلہ رہا ہے اور جو چلا جا رہا ہے. اور دین کے اندر ضروری بھی یہ ہے کہ جہاں کوئی فتنے ہوں تو پھر فوری طور پہ اس کی صفائی بھی کر لیا جائے. اور دین کے اندر بدگمانی سے باضابطہ طور پہ روکا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ناجائز ہے کہ کوئی بات کسی کے اندر پائی نہ جائے اور باوجود اس کے بھی اگر بدگمانی کو عام کیا جا رہا ہے تو فوری طور پہ اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. وہ ناجائز کام ہے. عزیزان محترم، آپ سبھی جانتے ہیں کہ امریکن اسلامک سوسائٹی کا یہ وتیرہ رہا ہے، طریقہ رہا ہے کہ ہم نے اتحاد اہل سنت کے حوالے سے ہمیشہ دعوت دی ہے اور اس کے داعی رہے ہیں. اور چاہے وہ چاند کا مسئلہ ہو یا پھر عید میلاد النبی کے جلوس کا مسئلہ ہو، ہم نے ہمیشہ سے اس بات کو اٹھایا ہے کہ علمی اختلاف، نظریاتی اختلاف اور فکری اختلاف وہ رہنے والی چیز ہے. وہ ایسے ہی آنن فانن میں ختم ہونے والی شے نہیں ہے. اور علمی اختلاف تو اچھی چیز ہے. علماء کے درمیان جب اختلاف ہوتا ہے تو امت کے لیے رحمت ہے کہ معاملات اور مسائل کھل کے فلٹر ہو کے عوام الناس کے سامنے تحقیق آتی ہے. اب اور سبھی راستے ٹھیک ہیں، سبھی اچھے ہیں، لیکن کوئی اگر ایک ہی مسئلے کو، فکر کو پکڑ لے اور سب کو مائل کرنے پہ بضد ہو جائے کہ نہیں یہ جو میری فکر ہے وہی صحیح ہے، تو دعوے دار ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ دعوے دار ہو سکتے ہیں اس بات کے، لیکن یہ لازم نہیں کہ ہر کوئی اسی فکر کے ساتھ الائن ہو جائے. اور پھر صرف اپنے آپ ہی کو حق پہ سمجھنا یہ بھی بات درست نہیں ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا آخر عقیدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو توحید ہے، وہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جو اب عمومی طور پہ دیکھی جا رہی ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی بھائی جو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات النبی کا قائل ہو، جو وسیلے کا قائل ہو، توسل کا قائل ہو، استغاثے کا قائل ہو، جو یا رسول اللہ کہنے والا ہو، جو اولیاء اللہ کو ماننے والا ہو، یہی عمومی طور پہ اہل سنت و جماعت کے زمرے میں آتے ہیں. اب چونکہ جب تک کسی شخص کے بارے میں یا کسی فرد کے بارے میں یا کسی تنظیم کے تعلق سے کفر یعنی حد کفر تک وہ نہ پہنچ جائے اور اس سے کفر صادر نہ ہو جائے، آپ اس کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں گے. ٹھیک، ہاں اگر کوئی کفر ثابت کرتا ہے تو پھر ان سے ہمارا کیا تعلق؟ ان سے تعلق ہے کیا؟ یعنی جہاں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اچھوں کی اولاد ہیں، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خوشنودی کے لیے ان کی اولاد کو ان سے جا ملائے گا، جبکہ وہ مراتب کے اندر، عمل کے اندر ان جیسے نہیں ہوں گے. لیکن شرط کیا فرمائی؟ اگر وہ اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پہ ہو تو. اچھوں کی اولاد ہونا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرط کیا فرمائی ہے کہ وہ ان کی اتباع میں رہے. ضروری یہ ہے کہ وہ انہی کی اتباع میں رہے. اب عمل میں کمزور ہوگا، معمولات میں کمزور ہوگا، درجات میں کم ہوگا، لیکن ان کی اتباع میں تھا، ان کی پیروی میں تھا، انہی کی لائن اور انہی کے طریق پہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جا ملائے. اب کیسے بھی بزرگ کی اولاد ہو، اگر وہ آبا و اجداد کے طریق سے ہی ہٹ جائے
تو پھر ان کا ان بزرگوں سے کیا لینا یا اس خانوادے سے کیا لینا؟ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کیونکہ میلاد کے اوپر تو کافی باتیں ہوئی بھی ہیں، اور سرکار کی بارگاہ میں نذران عقیدت تو ہمارا ہر لمحہ، بلکہ یہاں تک ہم تو یہ کہتے ہیں نہیں غافل محمد کی یاد سے کوئی غلام ان کا، نہیں غافل محمد کی یاد سے کوئی غلام ان کا، ارے ہم تو وہ دیوانے ہیں کہ ہر سانس پہ لیتے ہیں نام ان کا۔ تو الحمدللہ ہمارا تو اوڑھنا بچھونا ہی سرکار کی گفتگو ہے، لیکن فی الوقت میں باتیں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیک گراؤنڈ میں خواہ کے چیزیں چل رہی ہیں، تو اس کے تعلق سے دو چار باتیں آپ سے عرض کروں۔ رویت ہلال کے حوالے سے جب امریکن اسلامک سوسائٹی نے کوشش کی کہ بھئی اتحاد کا کوئی پہلو نکالا جائے، دیکھیے شوہر بیوی کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی، سگے بھائی میں ہوتا ہے، سگے بہنوں میں ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پہ کیا خاندان کے خاندان ٹوٹ جانا چاہیے؟ نہیں، اختلاف اپنی جگہ ہے۔ اب کسی انسان کو اگر آپ وہ بضد ہو جائے، آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے، اور پھر علمی طور پہ اور نظریاتی طور پہ اور آرگنائزیشنل طور پہ اختلافات تو رہیں گے، تحریکی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن باوجود اس کے سرکار کی غلامی کے اظہار کے لیے، اہل سنت و جماعت کی طاقت کے اظہار کے لیے ہمیں متحد ہونا ضروری تھا، اور اسی نعرے کو بلند کرتے ہوئے کوشش کی گئی۔ رویت ہلال کے اندر الحمدللہ کافی حد تک اللہ نے کامیابی دی، کافی ادارے ساتھ آئے، کچھ ادارے ہمارے ساتھ نہیں آئے جو بنام سنی ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ وہ سب ان باتوں کے قائل ہیں، زمرے میں آتے ہیں اہل سنت و جماعت کے، لیکن وہ ہمارے ساتھ آئے نہیں۔ تکلیف ضرور ہوئی، لیکن ہم کوشش کرتے رہے۔ اب جب میلاد النبی کی بات آئی، دو چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو امریکن اسلامک سوسائٹی الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ اس مرکز کو حاصل کرنے کے اندر کوشاں ہے کہ اہل البیت سینٹر کو فی الفور حاصل کیا جائے، جس کی کلوزنگ میں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہونی چاہیے، اللہ کروا دے، اللہ ہمیں اس میں کامیابی دے۔ اب ایسے موقع پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام اہل سنت و جماعت، جیسا ہم نے آپ کا ساتھ دیا، ماضی کے اندر حضور بدر ملت نے آپ کا ساتھ دیا، آپ نے جب اپنے اداروں کی بات کی، حضور بدر ملت نے نہ صرف بیانات کے ذریعے، اپنے وجود کے ذریعے، اپنی تحریک کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے ساتھیوں کے ذریعے آپ کا ساتھ دیا، بلکہ آپ کے ساتھ کھڑے بھی رہے۔ لیکن اب پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ دعوے دار بن جائے کہ سنیت صرف ہمارے ٹرمز پہ ہی چلے گی، یعنی صرف ہمارے ہی شرائط پہ چلے گی، تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ سنیت جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے شرائط پہ چلے گی، وہ آپ کی شرائط پہ سنیت نہیں چلے گی۔ یعنی آپ کے شرائط پہ ہی کوئی اگر ہو تو وہ سنی ہو، یہ ضروری تو نہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم غوث پاک کی شرائط پہ ہے یا نہیں، ہم حضور سیدنا غریب نواز کی شرائط پہ ہے یا نہیں، ہم اہل بیت اطہار کی شرائط پہ ہیں یا نہیں، صحابہ کرام کی شرائط پہ ہے یا نہیں۔ ہاں، ہر بزرگ کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہم پہ لازم ہے۔ نظریاتی اور فکری اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب میں نے اور ہماری جماعت نے جلوس کے 2 دن قبل تک ہم نے لوگوں سے رابطہ کیا، بلکہ 1 دن قبل تک بھی رابطہ کیا، اور جو ہے باتیں کی، کوشش کرتے رہے کہ آپ اتحاد اہل سنت و جماعت کے تحت ساتھ میں آئیے۔ ہر قسم کی ان کے سامنے پیشکش کی گئی کہ آپ الگ سلگ ہو کر بھی رہنا چاہ رہے ہیں تو بھی آئیے، اپنی جماعت کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں تو بھی آئیے، آپ آزو بازو کھڑے ہونا چاہتے ہیں تب بھی آپ کا مرحبا، آپ اپنی جماعت کے ساتھ آ کے سب سے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور پھر آپ چلے جاتے ہیں، کسی سے ملاقات نہیں کرتے تب بھی آپ تشریف لائیے۔ مقصد یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کی طاقت کا اظہار ہو، یہ اصل مقصد تھا۔ تو کسی نے کہا کہ نہیں، فلاں جو شخص ہے، وہ شخص یا وہ تنظیم آپ کے ساتھ اگر ہوگی تو ہم نہیں آئیں گے، وہ مشکوک ہے۔ میں نے کہا بھائی اگر کوئی بات ان کی حد کفر تک پہنچی ہے تو آپ بتلائیے۔ نہیں، انہوں نے چاند کے معاملے میں ہمارا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں دیا، وہ اس بات کی تو تکلیف ہمیں بھی ہے، لیکن باوجود اس کے دعوت تو دی جا سکتی ہے۔ بہرحال انہوں نے بڑی اچھی بات کی، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ جنہیں ہم نے عزت دی، کرام دیا، محبت دیا، اور جن کو بڑا اپنے ساتھ رکھا اور اپنا مخلص سمجھا، وہ احباب بھی اس کاوش کے باوجود بھی وہ ساتھ نہ آ سکے۔ ٹھیک ہے، نہیں آنا ان کی اپنی مرضی ہے۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ بھائی سرکار کی بارگاہ میں اپنی دیوانگی کا اظہار کرنا، اپنی غلامی کا اظہار کرنا، کہ میرے آقا و مولا یہ دیکھیں، یہ توجہ فرمائیں کہ ان کے غلام دنیا کے کسی خطے میں بھی رہو، اپنے آقا کے نام کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ اصل ثابت کرنا ہے، اور وہ راضی ہو جائے، عمل ہمارا قبول ہو یا نہیں ہو پتہ ہی نہیں، کم سے کم غلامی تو قبول ہو جائے آقا کی بارگاہ میں،
اور اللہ کے محبوب کی غلامی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، یہ مقصد تھا۔ اب اس کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے، میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دیکھیے، بلکہ ایک سائیکالوجی ہے اور یہ انسانی فطرت ہے، ہو سکتا ہے حسد بھی ہو سکتا ہے اس کے پیچھے، بلکہ حسد ہی ہو سکتا ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کے اندر امریکن اسلامک سوسائٹی کا کامیابی کا نتیجہ ہے کہ لوگ آپ سے حسد بھی کر رہے ہیں۔ بلکہ ہمارے بزرگ، میرے جد اعلیٰ، میرے دادا حضرت فرید العصر رحمہ اللہ کے تعلق سے مشہور تھا کہ اگر کوئی شخص آ کے ان کو بولتا حضرت آپ کے تعلق سے یہ بات فرما رہے تھے، تو فوری سجدہ شکر ادا کرتے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے اور دعا کرتے۔ حضرت ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے تعلق سے ایسی ایسی بات، بولے بابا خدا میرے کو اس قابل بنایا کہ میرے پیچھے بھی لوگ میری بات کرتے ہیں، یا خدا کا کتنا بڑا شکر ہے کہ مجھے اس قابل بنایا ہے کہ مجھ سے لوگ حسد کریں۔ اللہ مالک تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ لوگ مجھ سے حسد بھی کریں، ورنہ میری کیا حیثیت ہے۔ تو الحمدللہ ہم تو ایسے بزرگان دین کی اولادیں ہیں، تو ہمارا بھی یہی سلسلہ ہے۔ لیکن اگر فتنے پھیلائے جاتے ہیں تو پھر اس بات کے اوپر میں اپنا تبصرہ کرنا چاہوں گا اور یہ سائیکالوجی آپ سے پیش کرنا چاہوں گا، اور خدا نخواستہ کسی پہ کوئی چھیٹا زنی کرنا مقصد نہیں ہے۔ آپ تاریخ اسلام دیکھیے، نبی کی بات کرنے والے آل نبی کو انہوں نے قتل کیا یا نہیں کیا؟ بلکہ عالم یہ ہوا کہ کربلا کے اندر آوازیں آ رہی تھی کہ حسین کو جلدی جلدی قتل کرو، نماز جا رہی ہے۔ قتل کرنے والوں نے یہاں تک کہا کہ حسین کو جلدی مارو، نماز جا رہی ہے، نماز چھوٹے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسے نمازی ہیں؟ یہ کیسے، آپ اندازہ لگائیے کیسے نمازی ہیں جو جانشین رسول کو قتل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جلدی جلدی کرو، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ تو یہ ذہنیت کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیسے قسم کے مسلمان ہیں؟ یہ کس قسم کے نمازی ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ بنو عباس کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ بنو امیہ نے جو ظلم و زیادتی کی اہل بیت اطہار پہ، تو بنو عباس کھڑی ہو گئی اور بنو عباس نے کہا کہ اہل بیت پہ ظلم ہوا ہے، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ قوم کو آواز لگائی کہ ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ہم اہل بیت اطہار کا بدلہ لیں گے، ان کی شہادتوں کا بدلہ لیں گے۔ اب بنو امیہ کا صفایا ہو گیا، بنو عباس اس پہ نافذ ہو گئی، امارت کے اوپر، بادشاہی کے اوپر۔ اب جیسے وہ امیر ہوئے، آئے تھے اہل بیت کے نام پہ، آئے تھے آل رسول کے نام پہ، اور جتنا ظلم بنو عباس نے اہل بیت اطہار پہ کیا، بنو امیہ نے بھی اتنا نہیں کیا، اور آئے تھے آل رسول کے نام کے اوپر۔ کیوں؟ ان کو خدشہ ہو گیا کہ بادشاہت ہمارے پاس، امارت ہمارے پاس، طاقت ہمارے پاس، لیکن لوگوں کے دلوں میں محبت آل رسول کے لیے۔ اگر وہ اپنے جھوپڑے میں سے بھی نکلے تو قوم بڑی تعداد کے اندر اہل بیت سے جڑ جاتی ہے، اور ہماری کوئی قدر نہیں ہے اس اعتبار سے۔ صرف ہماری طاقت اور روب کی وجہ سے شاید لوگ کوئی ہماری عزت کر لے تو کر لے، لیکن دل جو ہیں وہ سارے کے سارے ان سے جا ملتے ہیں۔ نہ صرف اتنا ظلم کیا کہ ان کو الگ سلگ رکھا گیا، اور یہی تھا اہل بیت کے لیے کہ آپ کمروں میں رہیں، آپ میدان میں نہ رہیں۔ دا مومنٹ آپ میدان میں آئیں گے، آپ کے ساتھ ہم زور زبردستی کریں گے۔ عالم یہ ہوا کہ ائمہ اہل بیت کی شہادت کی گئی، بلکہ ان کو ایک ایک ہفتے تک ان کے جنازے کو چوراہے پہ لگا دیا گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ اس قسم کے نمازی ہیں جو حسین کے وقت کہنے لگے نا، یہ انہی کی فکر ہے، انہی کی سوچ ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے، اپنی ایک فکر ہو سکتی ہے، اور بغیر خدا نخواستہ کسی پہ چھیٹا زنی کرے۔ اب ایک جو ہے عمومی طور پہ بات پیدا کر دی گئی کہ نہیں بھائی امریکن اسلامک سوسائٹی نے ہاتھ ملا لیا۔ کس سے ہاتھ ملایا؟ نے فلاں پاشا سے ملا لیا، فلاں شخص سے ملا لیا، فلاں ان سے ملا لیا، فلاں ان سے ملا لیا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے وہ جن کے نام لے رہے ہیں وہ کوئی بھی جلوس میں موجود نہیں تھا۔ ہم نے دعوت تو ضرور دی بھائی، جب تک کسی کی کوئی بات حد کفر تک نہ پہنچے اور وہ اہل سنت و جماعت کے زمرے میں باقی رہے۔ ہم نے کہا کہ ہاں، کسی نے کہا نہیں بھی فلاں پاشا حضرات، غالباً ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، کہا کہ بھائی اتنے اختلافات کے باوجود بھی کیا اگر وہ آتے ہیں یا مائل ہوتے ہیں آنے پہ، کیا آپ ان کا استقبال؟ ہم نے کہا باہیں کھول کے ان کا استقبال کریں۔ وجہ کیا ہے؟ سرکار کی غلامی کے اظہار کے لیے اختلافات ختم ہو جائے، یہ میں نہیں کہتا بھائی، ہر انسان میں ہے، لیکن سرکار کی غلامی کے اظہار کے لیے، اہل سنت و جماعت کی طاقت کے اظہار کے لیے یقیناً ہم ہاتھ باہیں کھول کے استقبال کریں گے، ان کی تعظیم اور تکریم بھی کریں گے، کیونکہ وہ سرکار کے جلوس کے مہمان ہیں۔ لہذا لیکن وہ کہا گیا ہے کہ عجب سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں یہ رشتہ دار، ملے تو جلائیں، دور ہوں تو دھواں دینے لگے۔ تو ان کا تو جو ہے کہیں بھی ان کو چین حاصل نہیں۔ تو بہرحال جو بھی تھا سلسلہ، ہم نے دعوت دی کہ آپ تشریف لائیے،
वहां محاذ بن گیا اختلاف کا کہ بھائی امریکن اسلامک سوسائٹی کیا ہے، معاذ اللہ خارجی گروہ کے ساتھ مل گئی ہے. خارجی گروہ کون ہے بھائی؟ تو کہا یہ فلاں یہ خارجی لوگ ہیں، یہ پورے. اچھا تو ہم ان کے ساتھ ہو گئے، ٹھیک ہے. اب جب اس جتھے سے بات ہوئی، ہم نے ان کو دعوت دی کہ اور ہمارے ساتھی ہیں کہ بھائی آپ تشریف لانا ہے. ہر اعتبار سے اہل سنت و جماعت کا اتنا بڑا ایک عظیم مرکزی جلوس ہے، تو سامنے تو یقیناً بڑی محبت کی بات ہوئی. لیکن بعد میں آوازیں آ رہی ہیں کہ کہا گیا کہ نہیں، امریکن اسلامک سوسائٹی تفضیلیوں کے ساتھ ہو گئی، شیعوں کے ساتھ ہو گئی. آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا گناہ کیا؟ کیا گناہ کیا؟ اتحاد کی بات کی. اتحاد کی بات کی تو کیا گناہ ہو گیا؟ بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اے محبوب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ کسی بھی اعتبار سے اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی بھی بدعقیدہ کے ساتھ کسی بھی انداز سے کوئی کمپرومائز آج تک ہوا ہے ہماری تاریخ میں؟ ارے ہماری تاریخ تو ہماری زندگیوں میں ہی نہیں بلکہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے اسلاف کی قبروں سے بھی ظاہر ہوتی. یعنی نہ صرف ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیوں میں شہادتیں دی، تبلیغ دین کیا، قرآن و حدیث کے نور کو پھیلایا، اپنی کرامات کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیے، بلکہ اپنے قبروں میں جانے کے بعد بھی اپنے درباروں سے، اپنی چوکھنڈیوں سے، اپنے گنبدوں سے اپنے فیضان کو بکھیر رہے ہیں. آپ یقین مانیے اس کے باوجود بھی اس قسم کی الزام آ رہی کہ بھائی اچھا ان کو خود پتا ہے یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے. اور قرآن کے اندر آیا گیا ہے کہ بھائی جب کسی فاسق سے اگر تم کو کوئی خبر ملے تو اس کو فوری طور پہ اس کی تحقیق کر لیا جائے. اچھا اس میں آپ کو ایک سائیکالوجی بتاتا ہوں. 1925 کے اندر جو ایڈولف ہٹلر تھا اس نے باضابطہ طور پہ ایک ٹرمینالوجی اس نے یوز کی تھی، دا بگ لائی، اور اس کو کہتے تھے پروپیگنڈا ٹیکنیک. یعنی ایڈولف ہٹلر کی ٹیکنیک جو تھی دنیا کے اوپر حاوی ہونے کی، اس کے اندر پروپیگنڈا ٹیکنیک ایک باضابطہ اس کی ایک ٹیکنیک اس نے تیار کی تھی. اس کی ایک منسٹری تھی باضابطہ، اور اس منسٹر کا نام تھا جوزف گوبلز، اور اس کی کتاب ہے مین کیمپ، ایڈولف ہٹلر کی کتاب. 1925 کے اندر اس ٹیکنیک کو انٹروڈیوس کیا گیا. اس کی 3 بڑی خاص باتیں تھی اس ٹیکنیک کی، پروپیگنڈا ٹیکنیک، اور اس کو کہا جاتا تھا دا بگ لائی، بڑا جھوٹ. کسی بھی شخص کے تعلق سے، کسی تنظیم کے تعلق سے، کسی ملک کے تعلق سے اس نے یہ ٹیکنیک نکالی تھی کہ دا بگ لائی، اس کے بارے میں بہت بڑا جھوٹ کہہ دیا جائے. اچھا 3 اس کے خاص پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک تو بات یہ تھی کہ اتنا بڑا جھوٹ بولو کہ لوگ یہ کہیں کہ کوئی اتنا بڑا جھوٹ تھوڑی کسی کے تعلق سے بول سکتا ہے. اتنا بڑا جھوٹ بول دو کہ لوگ یہ سوچنے پہ آمادہ ہو جائے کہ کوئی کسی کے تعلق سے اتنا بڑا جھوٹ تھوڑی بول سکتا ہے. اور دوسری بات کہ اتنا ریپیٹ کرو جھوٹ کو، اس پروپیگنڈا کو اتنا ریپیٹ کرو کہ ہر جگہ سے، ہر زاویے سے، ہر علاقے سے اس کا جو ہے پرچار ہونا چاہیے. یعنی ہر جگہ سے، ہر طرف سے، ہر جہت سے اٹیک کیا جائے اس پروپیگنڈا کے ذریعے. دا بگ لائی، جھوٹ بولو. اب کوئی کہے کہ بھئی ایک تو اتنا بڑا جھوٹ، پھر 4 زاویوں سے بات آ رہی ہے، کچھ تو بات ہوگی. یہ بھی بڑا فطور ہے، کچھ تو بات ہوگی. اچھا ٹھیک ہے، تو اور ریپیٹ کرو اس کو بار بار لگاتا ہے، مطلب تھکتا ہی نہیں بیچارہ. وہ کہا گیا ہے نا کہ کون سمجھائے مجنون کو، کہاں بولے کسے بولے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، جہاں بولے جسے بولے. ٹھیک ہے، تو جو چاہے بولے، جدھر چاہے بولے، جیسا چاہے بولے. اب تیسری بات اس میں یہ تھی، اس ٹیکنیک کی خاص بات یہ تھی کہ اس ٹیکنیک میں تھوڑی سی سچائی ہونی چاہیے، ہیف ٹروتھ اس میں ہونا چاہیے. تو اب وہ جو حقیقت حال کچھ اس کے اندر ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ بولے ہاں یہ تو بات ہے. مثال کے طور پر اب کوئی کہے کہ بھئی امریکن اسلامک سوسائٹی، ارے وہ تو شیعوں سے جا مل گئی. بھئی سراسر جھوٹ، 100% جھوٹ. ٹھیک ہے، لیکن اب ایک سچائی اس میں یہ ہے کہ اہل البیت سینٹر میں ہم ہیں، یہ اہل تشیع کا سینٹر ہے. ٹھیک ہے، یہاں کچھ پردے بھی شاید اسی انداز کے لگے ہوتے ہیں، اگر کوئی آئے تو یہ سمجھے کہ ہاں بھائی. لیکن جو جاننے والے قریبی لوگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اہل تشیع کا تو سینٹر ہے، لیکن امریکن اسلامک سوسائٹی 6 سال سے 5 سال سے اس کو کرائے پہ چلا رہی ہے، اور اس کو کلوزنگ کر کے ایک اہل سنت و جماعت کا ایک عظیم الشان مرکز ادھر تیار ہونے والا ہے جو لوگ جانتے ہیں. لیکن اب کوئی آ کے دروازے سے جھانکے ہاں بات پکڑے گی. حقیقت میں یہی معاملہ ہے. بڑے یہ لوگ ہری ہری ٹوپیاں تو پہنے ہیں لیکن ہے شیعہ. تو آپ سمجھ کچھ سچائی ہو اور ہو بڑا جھوٹ. تو یہ ایڈولف ہٹلر کی ٹیکنیک تھی. اب صورتحال یہ ہوئی کہ جن سے محبت کی گئی،
جو ہمارے پیارے ہیں, جو ہمارے اچھے ہیں, خواہ کے لوگوں کے سامنے ایک فتنہ آرائی کر رہے ہیں کہ بھائی پاشا حضرات نے ان سے ہاتھ ملا لیا یا ان سے ہاتھ ملا لیا یا اچھا پھر ایک گروہ ہے دیوان پہ بڑی مسجد ہے بیسمنٹ کے اندر, اس نے آپ دیکھیے کس طریقے سے ذہن کو جیم کر لیا جا رہا ہے, یعنی کہ لوگوں کی ذہنیت کو اپنی گفتگو کے ذریعے جیم کر ان کی سمجھنے کی صلاحیت کو ہی ختم کر دیا گیا, ناہل بنا دیا گیا. کونسل جنرل آف انڈیا آتا ہے ہماری تنظیم کے اندر, ہماری جماعت کے اندر, الحمدللہ اکثر اس میں پاکستانی بھی ہیں, ہندوستانی بھی. بھائی ہمارے ملک کے باشندے ہیں, ہم ہندوستان میں 25 کروڑ سے زائد ہیں الحمدللہ. اب وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ سکتا ہے, لیکن ہمارے ملک کا نمائندہ ہے. اب وہ آیا ہے وہاں پہ, آنے کے بعد اس نے کہا, اس کی کہنے کی اہمیت نہیں ہے, لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر مسلمان ان کو اپنے قریب کرے تو ان کے دل بھی نرم ہوں گے اسلام کے لیے. اس نے کہا کہ بھائی پوری دنیا کے اندر ہیومینٹی کو, اچھائی کو, سچائی کو اسٹیبلش کرنے میں جو نام آتے ہیں ان میں سب سے اوپر جو نام ہے وہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کا ہے. کہا یا نہیں کہا؟ کچھ احباب کھڑے ہوئے تھے, جتنے نوجوان تھے آج کل پریشان حال ہیں کافی لوگ, ان کے آئیڈینٹی کارڈز نہیں بنتے, پاسپورٹس ان کے ضائع ہو گئے ہیں, گم گئے ہیں, چوری ہو گئے ہیں یا ایکسپائر ہو گئے, بنتے نہیں ہیں. ہم نے ان کے سامنے پیشکش کی کہ بھائی میلاد النبی کا یہ ہمارا سیلیبریشن ہے, یہ ہمارے آقا کی برتھ ڈے کا دن ہے, ہم بہت اس کو خوشی سے مناتے ہیں. اس خوشی کے شبھ اوسر پہ آپ کوئی ہمیں اچھی خبر دیں. یہ ہمارے نوجوان ساتھی جو پریشان ہیں, ان کے پاسپورٹس کے حوالے سے یا ایمبیسی کے حوالے سے آپ ان کا ساتھ دیں گے. اس نے فوری طور پہ اس کو ایکسیپٹ کیا, کہا بالکل میں ساتھ دوں. تو ایک اچھا پیغام بھی گیا. اب اس کے بعد ایک تنظیم ہے جو ہم سے قریب ہے, چاند کے معاملے بھی قریب ہے, ہم سے گفتگو میں بھی اچھے ہیں, لیکن اندر سے سارے گروپس کے اندر میرے پاس اس کے وہ اسکرین شاٹس آ رہے ہیں کہ ان کے نمایاں لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم ہرگز ان مسلمانوں کے ساتھ نہیں جائیں گے کہ جو قاتلین مسلمان کو, the killers of Muslims کو ساتھ دیتے ہیں یا ان کو انوائٹ کرتے ہیں. اچھا کہہ کدھر رہے ہیں؟ شکاگو کی سرزمین پہ, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی دھرتی پہ بات کہی جا رہی ہے, اور کہنے والے بھی کوئی اور نہیں, ماشاءاللہ ہماری گجراتی مسلمان جو آئے ہیں ہندوستان سے. سمجھ رہے ہیں ان کی عقلوں پہ کیسے پردے ڈال دیے گئے ہیں, سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کافر کے ساتھ نہیں ٹھہریں گے. بھائی آپ شکاگو میں کیا کر رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے کہ پھر آپ شکاگو میں کیا کر رہے ہیں؟ انکلوسیونیس کہاں گئی آپ کی, اور بات کیسی کر رہے ہیں؟ اور کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ کونسل جنرل آف انڈیا وہ قاتل مسلمان ہے, وہ مسلمانوں کا کلر ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ ایک ڈپلومیٹ ہے. بھائی ملکی سطح پہ یہ جس ملک میں ہیں, ان کے کیا کیا تاریخ کے اندر چیزیں چھپی ہوئی آپ سب جانتے ہیں. باوجود اس کے ہم سب یہاں ہیں یا نہیں ہیں, ہم دین کا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. الحمدللہ جو بھی لا ہے اس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو آپ سمجھ جھوٹ پھیلا دیا. بولے کیا کریں ہم ثاقب پاشا اور امریکن اسلامی سوسائٹی کی جماعت, بولے وہ لوگ جو مسلمان کے قاتل ہیں ان کو بلایا گیا. واہ واہ سبحان اللہ. آپ اندازہ تو لگائیے کس طریقے سے جھوٹ کو پروسا جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک طریقہ کار ہے, سائیکالوجی ہے. بلی کو اور شیر کو دونوں کو بازو بازو بٹھا دیتے ہیں. خاندان ایک ہی ہے, چاہے وہ بلی کا ہو چاہے شیر کا, دونوں کا خاندان ایک ہے. لیکن اب بلی کو شیر کے بازو بٹھاتی, بلی سمجھتی ہے میں شیر ہوں, اور وہ حرکتیں بھی شیر جیسی کرتی ہے. اب اس کو سب کہتے ہیں تو شیر ہے, تو شیر ہے, تو شیر ہے. تو عالم یہ ہو جاتا ہے وہ بات کرے کہ غراتی ہے شیر کے اوپر. شیر خود شرمندہ ہے, اب میں کہوں تو کیا کہوں, ہے خاندان کا, کئی ملین سال پہلے شاید تھا ہوگا رشتہ, لیکن ہے تو خاندان کا, کہوں تو کیا کہوں, تو میرے خاندان کا نہیں بول سکتا. اب وہ بلی غراتی ہے شیر کے اوپر, تو یعنی کہ شیر کی غذا بلی کو کھلانا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے لے کے آتے ہیں. یعنی شیر کی جگہ بلی کو بٹھائیں گے اور یہ تاثر دیں گے تو ثابت کر بلی تیرے خاندان کی نہیں. اب کہہ بھی نہیں سکتا بھائی میرے خاندان کی نہیں ہے, بلی ہے, خاندان اوپر جا کے مل جاتا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں. اب پیچھے بولے تھے بھائی ہمیں تو بھائی سرکار کی محبت ہے, لیکن ان کے دل میں جو فتنہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ بات محبت کی نہیں ہے, بات خاندان کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ جو ان کے بڑوں کی غلامی کو مان لے تو اس بلی کو بھی شیر ماننے کے لیے تیار ہے. کیونکہ اب دیکھیے اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں بھائی اس میں جو ہے یہ بھی آئیں گے, وہ بھی آئیں گے, فلاں بھی آئیں گے. تو ٹھیک ہے بھائی, اہل سنت و جماعت کے نام پہ یا رسول اللہ کہنے کے نام پہ اگر کوئی آتا ہے تو مرحبا. میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں اور میں تحقیق کے ساتھ آیا ہوں, آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے میں نے دیکھا بھی ہے, اور میرے پاس پکچرز بھی موجود ہیں. اور خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر کوئی انگشت نمائی کرنا مقصد نہیں, لیکن حقیقت حال بیان کرنا اور آپ حضرات کو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اس بات کا احساس کریے کہ کس طریقے سے لوگ اپنے شرائط کو منوانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. اب ہم پہ کیا تہمت لگائی گئی کہ بھئی انہوں نے اتحاد کی بات کی اور اتحاد کے اندر انہوں نے تفضیلیوں کو بھی بلایا, انہوں نے خارجیوں کو بلایا. نہ کوئی خارجی تھا معاذ اللہ, نہ کوئی تفضیلی تھا. نہ ہم یہ ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں
خارجی. ہم ہرگز اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں, ہرگز نہیں مانیں گے اس بات. اور کوئی اگر کسی کو شیعہ بولتا ہے تو ہم وہ بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ ہمارے سامنے ان کی تحریر نہ آ جائے یا ان کی تقریر نہ آ جائے گی تو ٹھیک ہے اس پہ بات کریں گے, یا کوئی بات حد کفر تک پہنچ جائے. علمی نظریاتی اختلاف ٹھیک ہے, ہمیں گریز ہوگا کسی بات سے, ہمیں پسند نہیں آتی ہے کسی کی بات, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کسی کے اوپر لیبل لگا دینا ہم اس کے قائل نہیں ہیں. اب انہوں نے کیا کہا کہ بھائی فلاں شخصیات, یعنی کہ ایک گروہ تھا ان کے سامنے مسجد عائشہ اور دعوت اسلامی کا نام رکھا گیا کہ بھائی یہاں رہیں گے, تو کہ ہم نہیں آ سکتے کیونکہ یہ فلاں گروہ ہے. ان کے سامنے بات رکھی کہ بولے نہیں یہ تفضیلی ہے, یہ فلاں گروہ ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ مسجد عائشہ اس کا نام کیا ہے؟ ترابی سینٹر ہے. کس کے نام پہ رکھی گئی ہے وہ؟ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے خطیب اور عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت, عبقری شخصیت. اب اور بزرگوں کا ایک طریقہ یہ بھی تھا, وطیرہ تھا ان کا, کہ جب بھی وہ شکاگو آتے تمام علماء اہل سنت سے خود جا کے ملتے, بلکہ حضور بدر ملت سے کئی مرتبہ وہ آ کے ملتے, حضور بدر ملت بھی ان کے پاس جا کے ملتے. آج کیا یہ طریقہ کار باقی رہا ہے شکاگو میں؟ نہیں. بس کمرے میں ہماری لیڈرشپ ہی چمکانا ہے. کیا علماء کو ملایا جا رہا ہے؟ کون حاوی ہو گیا ہے علماء کے اوپر, کون مسلط ہو گیا؟ چکلے والا, اٹے والا, لکڑی والا, سب یہ علماء کے اوپر حاوی ہو گئے ہیں, علماء کسی پہ حاوی نہیں. شاہ تراب الحق قادری صاحب کا طریقہ کار کیا تھا؟ کیا وہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھتے تھے یا نہیں تھے؟ آپ کو یوٹیوب پہ, آپ کو انٹرنیٹ پہ وہ چیزیں نمایاں ہیں. حضرت شاہ تراب الحق قادری رحمہ اللہ جب امریکہ تشریف لاتے تھے سن 2011-10-9 میں, ٹیکسس کے اندر میلاد جلوس نکالا گیا. کس کی صدارت ہے؟ حضرت شاہ تراب الحق قادری, جو مسجد عائشہ جس کے نام پہ رکھی گئی ہے ترابی اسلامک سینٹر, ان کے شانہ بشانہ منہاج القرآن کے لوگ ہیں. کون ہے؟ منہاج القرآن کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. ان کی اور بازو کون ہے؟ دعوت اسلامی ہے. کون ہے؟ دعوت اسلامی ہے. ان کے لیفٹ جانب کون ہے؟ شیعہ عالم دین, پورے لباس کے اندر. کون ہے؟ شیعہ عالم دین, پورے لباس کے اندر. کس کے بازو کھڑے ہوئے ہیں؟ شاہ تراب الحق قادری صاحب رحمہ اللہ تعالی. خدا کی قسم ان کے عقیدے پہ یا ان کے مشن پہ کوئی انگشت نمائی نہیں ہے. بولنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ علماء دین کی فراست ہوتی ہے, ان کی دور اندیشی ہوتی ہے. اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ شاہ صاحب یہ کیسے ہوا, تو فرمایا کہ جب مقصد ایک ہو تو حکمت کا تقاضا یہ ہے, وزڈم کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے معاملات کے اندر آپ کو پیش آنے کی ضرورت ہے. کون ہے جس پہ لیبل لگایا گیا تفضیلی ہے, شیعہ ہے, تم ثابت کر لو 100 سال تک؟ وہ نہیں. باضابطہ شیعہ, باضابطہ لباس میں شیعہ علماء دین کس کے بازو کھڑے ہوئے ہیں؟ شاہ تراب الحق قادری صاحب کے. اور کس میں کھڑے ہوئے ہیں؟ میلاد جلوس کے اندر. الزام کیا لگایا جا رہا ہے کہ بھئی میلاد جلوس کے اندر فلاں شخص آ گئے ہیں جن کے اوپر لیبل لگا رہے ہیں. یہ اچھا, تو آپ کے لیے سب جائز ہے, آپ کے لیے ہر چیز جائز ہے, اور دوسروں کے لیے سب ناجائز ایسے کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کیسے لوگوں کی عقل کے ساتھ, فہم کے ساتھ, دماغ کے ساتھ, ان کی فکر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. کسی کے اوپر کوئی انگشت نمائی نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں کیا اس لیے رہا ہوں, امریکن اسلامک سوسائٹی کے فنڈ ریزنگ کے کچھ معاملات تھے, کچھ تقریبات تھی, جھوٹ پروسا جا رہا ہے. ارے بھائی امریکن اسلامک سوسائٹی وہ تو جو ہے بالکل وہ یوں ہو گئی, کوئی کہتا ہے کہ خارجی ہو گئی ہے, کوئی کہتا ہے کہ بھئی وہ شیعہ ہو گئی ہے, لہٰذا فلاں آپ فنڈ ریزنگ ہرگز نہیں کرنا مسجد کے لیے. مسجد کے لیے آپ ہرگز فنڈ ریزنگ نہ کریں, بلکہ میں فلاں شخصیات کو لاتا ہوں ان کے لیے کریے. کیا یہ بہتان تراشی ہے نہیں؟ کیا خدا کے پاس تم جواب دے ہو یا نہیں؟ اور میں جانتا ہوں کہ کس نے کہا ہے. ہم ان سے محبت سے پیش آتے, تم کیوں جھوٹ بول رہے ہیں, کیوں بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں؟ ارے اللہ کا فضل و کرم ہے, سرکار مدینہ کا صدقہ ہے. یعنی میں بھی خطیب, میرا بھائی بھی خطیب, میرا والد بھی خطیب, میرا دادا بھی خطیب, میرا پردادا بھی خطیب, سارے کے سارے 1450 سال سے تاریخ بتا رہی ہے, نہ صرف ظاہری طور پہ بلکہ اپنے قبروں سے بھی اپنے فیضان کو ظاہر کر رہے ہیں. شہادتیں جس نے دی ہیں, دین متین کو پھیلایا ہے, قرآن کے نور کو پھیلایا ہے, کوئی ہے تو بتلائے. بدر ملت جیسا اگر باپ ہے تو بتلائے کسی کا, جلالت العلم جیسا کسی کا دادا ہے تو بتلائے, شاہ پیر پاشا جیسا پردادا کسی کا ہے تو بتلائے, غوث اعظم جیسا کسی کا جد اعلیٰ ہے تو بتلائے. باوجود اس کے ہم کو سکھایا گیا ہے کہ ہم ہمبل رہیں, ہیوملٹی سے رہیں, بہت زیادہ اخلاقیات سے رہیں, اور رہنا بھی چاہیے. لیکن تم خواہ کے جھوٹ مت پروسو. اب مثال کے طور پہ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے اہل سنت و جماعت کا, ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ بھئی ایک ایک ادارے کو سب مل کے تقویت پہنچائے, طاقت دیں. کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک تو اس طریقے سے رکایا جا رہا ہے کہ بھئی فلاں ان کو نہ تیار کیا جائے. اچھا تمہارے پاس جواز کیا ہے؟ آج تک کی تاریخ میں ایک کلام, ایک تقریر, ایک تحریر, ایک گفتگو ایسی بتلا دو کہ جو اہل سنت و جماعت کی لائن سے ہٹی ہو. ارے صرف جھوٹ پروس رہے ہو,
خیالی پلاؤ، خام خیالی. اچھا اب امریکن اسلامک سوسائٹی آپ جانتے ہیں، بلکہ ہمارے حضرت انار والا صاحب کو دیکھتے ہی مجھے وہ دن یاد آ گیا. سن 2008 میں پہلی مرتبہ جب جمعے کا اہتمام ہم نے کیا یہاں پہ. سن 2000 سے تو ایسوسیشن ہے، لیکن جب سن 2008 میں جمعے کا کیا تو میں نے آپ سے بھی کہا، آپ کے فرزندان سے بھی کہا کہ بھائی آپ نمازیں تو فلاں کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حضرت کے لیے یہاں کچھ. بولے حضرت جہاں پڑھائیں گے ہم وہاں نماز پڑھیں گے. چھوٹا سا کمرہ تھا کل پیٹرک کے اوپر اسکوکی میں، وہاں شروع کیا جمعہ. 4-5 جگہ بدل دی گئی، آج یہاں پہنچے ہیں. اچھا تو سن 2008 سے مسلسل کام کیا جا رہا ہے. آپ سب جانتے ہیں قربانیاں دی گئی ہیں، لاکھوں ڈالر اس تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے خرچ کیے گئے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوا ہے آپ اب نہیں جاننا چاہتے، نہیں پہچاننا چاہتے، نہیں فکر کرنا چاہتے. وہ آپ کی پریشانی ہے، ہماری پریشانی نہیں. جس کو فائدہ ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے. اب ایک گروہ ہے ہمارا ہی اپنے لوگوں کا، اب ان کو فکر لاحق ہو گئی ہے امریکن اسلامک سوسائٹی خانقاہ شریف قادریہ الجیلانیہ مضبوط ہو جائے گی تو کیا ہوگا، لہذا کیا کریں 4 بلاک کے اوپر اب ہم بھی مسجد کھولیں گے. اب تحریک شروع ہو گئی کہ ہم یہاں پہ مسجد کھولیں گے. کیوں بھائی مقصد کیا ہے آپ کا؟ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آخر آپ اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے. بھائی آپ 30 سال سے ہمیں بھائی ہم جہاں چاہے کھولیں، ٹھیک ہے کھولیں، لیکن اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے؟ جیسے امریکن اسلامک سوسائٹی نے جامعہ اور مدرسے کا اعلان کیا، یہ پچھلے 1.5 ماہ کے اندر 3 مدرسوں کا اعلان آ گیا، جو کہ تنظیمیں 15 سال سے کام کر رہی ہیں، آج تک توفیق نہیں تھی. چلو اچھا ہے، اگر ہماری طرف سے کوئی اچھا مسلمان بن رہا ہے تو بہت اچھی چیز ہے کہ ترغیب دلائی جا رہی ہے ہماری وجہ سے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن آپ کا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد دین کی تبلیغ ہے تو کیا نیپرول میں مسلمان نہیں ہے جہاں پہ سنیوں کا ایک ادارہ نہیں ہے؟ کیا نیپرول میں آپ نہیں جا سکتے؟ شامبر میں مسلمان نہیں ہے جہاں سنیوں کا ایک ادارہ نہیں ہے؟ ڈیسپلینس آپ نہیں جا سکتے جہاں سنیوں کا ایک ادارہ نہیں ہے؟ گلینڈل ہائٹس آپ نہیں جا سکتے؟ لامبارڈ آپ نہیں جا سکتے جہاں سنیوں کا ایک آنا ہے اسپوکی میں ہی، اور وہ بھی لنکن ووڈ میں یا مارٹن گروف تک بھی نہیں، امریکن اسلامک سوسائٹی کے بالکل. تو آپ کو صرف اسی میں مصروف رکھنا چاہتے ہیں. یہ قوم کی حالت ہو گئی کہ صرف آپ کو اسی کے اندر ہمیشہ مصروف رکھنا چاہتے ہیں. اس بات کو سمجھیں، امریکن اسلامک سوسائٹی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور ان فتنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عقل سے، فراست سے، فہم سے کام لیا جائے اور ہر سنی ادارہ، سنی بھائی ہمارے لیے قابل قدر ہے، لیکن جھوٹ نہ پروسا جائے کیونکہ یہ تنظیم گنگوں کی تنظیم نہیں ہے. الحمدللہ بدر ملت کی اولاد بھی اور ان کے تمام روحانی اولاد بھی سب بولنے والے شعر ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.